ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا اور نواز لیگ کے اندر جو فیصلہ سازی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ شریف فیملی کی شخصیات کے ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز کراچی کے اندر کئی ماہ کے وقفے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد کراچی کے اندر پی ڈی ایم نے ایک سیاسی جلسہ کیا، اور اہم ترین بات جو اس جلسے سے نکلی یا جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اب جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد مارچ کی بات کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اس دفعہ اب جو ہے صرف جلسوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ روڈ کیراوانز کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ نواز لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ اسلام آباد مارچ کرنے کی بات کی۔ مارچ 2021 کے اندر بھی ہم نے بہت گفتگو سنی تھی ایک لانگ مارچ کی اسلام آباد کی طرف، مگر اس وقت ایشو یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی اس نے مخالفت کی کہ مارچ کرنے سے پہلے ہی استعفے دے دیے جائے اسمبلیوں سے، اور اس کے اوپر پھر آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ کچھ مہینوں کے لیے بالکل ہی پی ڈی ایم کے اندر کوئی خاص ایکٹیویٹی ایز سچ نہیں ہو رہی تھی۔ اب پھر ایک دفعہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے ایکٹیو ہوئی ہے، کراچی کا جلسہ بھی دیکھا، اور ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے۔ مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اس دفعہ کوئی تاریخ دی گئی اور نہ کوئی استعفوں کا یا اس طرح کا کوئی جو فائنل پلان ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ کتنی تیاری ہے سچ مچ پی ڈی ایم کی اس دفعہ لانگ مارچ کے لیے، یا یہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مورال بلڈ کرنے کے لیے پھر سے کہہ دیا گیا کہ آف کورس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیادت کے جو اپنے چیلنجز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں جو جلسہ ہوا اس میں مریم نواز صاحبہ نظر نہیں آئیں۔ اس سے پہلے جب آزاد کشمیر کے الیکشنز تھے تو مریم نواز صاحبہ نظر آئیں، تو شہباز شریف صاحب نہیں نظر آئے۔ ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ شکریہ جی سر، پی ڈی ایم 2 آج کل طالبان 2 کا بہت ذکر ہو رہا ہے نا، تو لگ رہا ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم بھی 2 ہے۔ اب آپ لوگ بات کریں روڈ کیراوانز کے ساتھ لانگ مارچ کرنے کی، سو پچھلی دفعہ جو نہیں ہوا وہ اس دفعہ پھر سے کرنے کا ارادہ ہے، تو فرق کیا ہوگا سر؟ جی یہ سارے آپشنز ہیں، ابھی ہم نے سارے آپشن نہیں، اب یہی آپشن رہ گیا آپ لوگوں کے سارے آپشن، ہر چیز کا آپشن موجود ہے۔ وہ پی ڈی ایم وقت کے ساتھ اپنا طے کرے گی کیا لائے عمل تیار کرنا ہے، پھر معاملے کو آگے بڑھے گا۔ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، ایک مقصد ہے، ایک بیانیہ ہے، ہم اس کو لے کر عوام کے پاس جائیں گے، اس کا جو بھی ذریعہ ہو اسی پر چلیں گے۔ پر سر اب اس دفعہ انرجی اب مختلف تو ہے نا، یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ جب آپ لوگوں کے جلسے شروع ہوئے تھے، اے پی سی ہوئی، اس کے بعد جلسے ہوئے، نواز شریف صاحب کی جو تقاریر تھیں، تو آئی ریممبر یو یور سیلف سینگ کہ اب ہم نے نیریٹو ڈومینیٹ کر لیا نا، ہر کوئی بات ہماری ہی کر رہا ہے۔ مگر اب ایسا نہیں ہے، وہ جو بیچ میں ایک بریک آیا، یا آپ کہہ رہے ہیں رمضان آ گیا تو اس کی وجہ سے آ گیا، 2 جماعتیں چھوڑ گئے، اب وہ جو ایک تھا نا کہ ساری جو سیاست تھی یا جو ساری گفتگو ہوتی تھی وہ پی ڈی ایم کے ارد گرد ریوالو کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہے، یہ اب ایک سائیڈ شو سا رہ گیا ہے۔ نہیں، سائیڈ شو نہیں ہے، یقیناً جب اپوزیشن ساری اکٹھی ہوتی ہے اس کا لائے عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ایک بڑی جماعت چھوڑ جائے تو پھر لائے عمل آپ کو اور بنانا پڑتا ہے۔ جب اس وقت ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، لانگ مارچ کر کے استعفیٰ دیتے تو ملک کا نظام آگے نہیں چل سکتا تھا، بہرحال وہ نہیں ہوا۔ اب ہمیں اپنے لائے عمل کو آگے بڑھانا ہے، اور پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، ہم اس کی جدوجہد میں ہیں، ہم اقتدار کی ہوس میں نہیں ہیں، ہم کسی کو ہٹا کر اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ سر بٹ تب تو جو لڑائی ساری ہوئی استعفوں کے اوپر وہ اسی لیے ہوئی نا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ حکومت گر جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک ہے، فرق نہیں پڑتا، تو وہی بیک ٹو اسکوائر ون کہ
وہ جو ایک مومنٹم بلڈ ہوا تھا وہ اس دفعہ بہت مشکل ہوگا بلڈ کرنا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ کب کریں گے؟ نہ آپ نے تاریخ دی ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ استعفوں کا وہ ہے. آئیں گے آپ لوگ یہاں تقریریں کر کے واپس چلے جائیں گے، یہ لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں مومنٹم بیانیے کا ہوتا ہے. مومنٹم آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس سے آتا ہے، عوام کی تائید سے آتا ہے. یہ ہم نے کو آج سارا پلان نہیں دے دینا کہ کل ہم کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے. یہ وقت کے ساتھ تعین کرتے رہیں گے، اپنی جو لائے عمل اس کو بناتے رہیں گے. لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک بیانیہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل بھی اسی بیانیے میں ہے. ہم نے اس ملک میں ہر نظام اپنا لیا. الیکشن بھی چوری ہوئے، 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ایک حکومت آئی، 3 سال کے اندر معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کا سیاسی نظام دھرم برہم ہو چکا ہے. عدلیہ کے حالات آپ دیکھ لیں، میڈیا کے حالات آپ دیکھ لیں، ملک کے اندر بے روزگاری دیکھ لیں، غربت دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں. ہر پیمانے پر آج پاکستان مشکلات کا شکار ہے. دنیا میں ہم تنہا رہ چکے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. یہ مسائل ہیں ملک کے. پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل جو ہے وہ ملک میں نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے. ہم اس کی جدوجہد میں ہیں. استعفے دے دیں، استعفے اپنے وقت پہ دے دیں گے. ہر چیز پی 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 کو آپ نے گنوایا اس ایشو پہ. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم آج ہم جب معذرت سے کہوں گا، ہم استعفے برائے استعفے نہیں دے رہے. استعفے کا مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جب پوری اپوزیشن علیحدہ ہو جاتی نظام سے، اس کا یقیناً ایک بڑا اثر تھا. وہ اس کے بعد نظام نہیں چل سکتا تھا. تو اب فائدہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ چند جماعتیں بیٹھی رہیں، چند جماعتیں نہ ہوں، لیکن یہ تمام آپشنز آپ کے پاس موجود رہتے ہیں. نہیں سر، تو پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، پھر پی 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 کے غیر موجودگی میں ریزگنیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ریزگنیشن ایک آپشن رہتا ہے اپنے وقت پر. اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی شامل ہوتی، اپنے وقت پر ریزگنیشن استعمال ہو سکتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی تقریباً 7-8 مہینے کے بعد ہم اس سٹیج پر پہنچے تھے کہ ہم نے ایک لائے عمل بنایا کہ لانگ مارچ ہوگا، تمام جماعتیں شامل ہوں گی اور استعفیٰ دیا جائے گا. اس سے نظام آگے نہیں چل سکتا اور دباؤ یہ ہوگا کہ ملک کو شفاف الیکشن دیے جائیں. آج ملک کی بنیادی ضرورت نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں، آئین کی بالادستی اور شفاف الیکشن میں. لانگ مارچ سے یہ کیسے ہوگا سر، جو اب آپ 2 جماعتیں اٹھ کے آ جائیں گی؟ تو جی 2 جماعتیں نہیں ہیں، 8 جماعتیں ہیں. 8 جماعتیں ہیں اور لوگوں، اصل بات لوگوں کی تائید ہے. آج ہر شخص ملک میں اس نظام کی ناکامی کے حوالے سے پریشان ہے. وہ پریشان ہے مہنگائی سے، وہ پریشان ہے بے روزگاری سے، وہ پریشان ہے غربت سے، وہ پریشان ہے ملک کی معیشت کی تباہی سے. اور ہم نے ان کو ایک حل دیا. آج پی ڈی ایم واحد پلیٹ فارم ہے ملک میں جو ملک کے مسائل کا حل دیتا ہے. باقی تو اقتدار کی حوث میں آج یہاں عدم اعتماد کر لو، آج وہاں کر لو، اس سے معاملہ نہیں چلے گا. سر تو یہ جو جے یو آئی ایف کی طرف سے بیان آیا تھا کہ خواتین کو جلسے میں نہیں آنے دیں گے، یہ بھی کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کا حصہ ہے؟ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ذرا یہ تو ہمیں جی میں بتا دیتا ہوں. یہ ایک سوال کیا گیا راشد سمرو صاحب جو جے یو آئی کے لیڈر ہیں، جو اس سارے جلسے اور جو سربراہی اجلاس تھا اس کے میزبان تھے. ان سے یہ سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ بہتر سمجھا ہے کہ وہاں پر تحفظ کے مسائل ہیں، کیونکہ سندھ پولیس نے یہ کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے لیکن ہم جو سرچ وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو اس پر انہوں نے یہ کہا. پھر جب یہ بات سامنے آئی، انہوں نے میرا جو بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس جلسے میں خواتین نہ شرکت کریں تو بہتر ہوگا. یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. کہ سندھ پولیس نے کہا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ نہیں، انہوں نے کہا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے لیکن ہم سرچ نہیں کر پائیں گے. جلسے میں سرچ کرنا ممکن، کیونکہ وہاں پر زیادہ جو خطرہ کسی بھی جلسے پہ پروبیبلی نہیں ہوتا، اتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے. جو بھی لوگ اندر آتے ہیں ان کو اسکینر سے بھی گزارتے ہیں، باڈی سرچ بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم خود انتظام کریں گے. پھر ہم نے خود انتظام کیا اور وہاں خواتین کی شاید 50-60 کی تعداد نے شرکت بھی کی. وہ خواتین آپ کی جماعت کی تھیں یا پی ڈی ایم وہ جے یو آئی ایف کی؟ پتہ نہیں، لوگ وہاں پر لگا کر نہیں آتے اپنے اوپر اسٹیکر کے میں کون سی جماعت سے ہوں، کسی بھی جماعت سے، لیکن 50-60 خواتین وہاں پر آئیں، انہوں نے شرکت بھی کی. 50-60 خواتین ہیں. جی یقیناً. مطلب کہ آپ کہتے ہیں آپ ملک مسائل حل کر رہے ہیں اور مطلب کہ آدھی جو پاپولیشن ہے اس کو تو آپ نے پھر بلایا ہی نہیں ہے، لے کے ہی نہیں آئے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انتظام پہلے سے زیادہ کیا جاتا
یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ معاملہ پیدا ہوگا تو شاید زیادہ خواتین شرکت کر. ہمارے جلسوں میں شرکت کی ہے. جب مریم صاحبہ آزاد کشمیر گئی تھیں تو جو آخری دن جلسہ تھا فارورڈ کہوٹا میں, اس میں میں نے خود اندازہ لگایا 3000 سے زیادہ خواتین کا پنڈال تھا, 3000 سے زیادہ. سر آپ مریم نواز صاحبہ کو یہاں کیوں نہیں آئی؟ وہ اگر وہ آ جاتی تو یہاں بھی خواتین تو آئی ایم جسٹ آسکنگ بیکاز پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے سر, وہاں آپ جلسہ کریں اور آپ کہہ رہے 50 خواتین تھی, تو مطلب کہ سن کے ہی ذرا پریشان ہوتا ہے نا کہ ہاؤ کین پی ڈی ایم ریپرزینٹ اس. بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ کوئی کسی کو محروم کرنا نہیں تھا, لیکن جو منتظمین تھے انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے بہتر سمجھا کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ ہم وہاں پر سیکورٹی جو سرچ وغیرہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اب جلسہ ہوا, الحمدللہ ایک بڑا کامیاب جلسہ ہوا, اور اس کے اندر مسلم لیگ نون نے بھی شرکت کی, ہمارے صدر بھی وہاں موجود تھے, نواز شریف صاحب نے بھی وہاں تقریر کی. تو مریم صاحبہ ہر جلسے میں نہیں جاتی, کہیں شہباز صاحب چلے جاتے ہیں, کہیں دونوں چلے جاتے ہیں, کہیں مریم صاحبہ چلی جاتی ہیں. تو وہ اگر آپ ہم پہ مہربانی کر کے ہم پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں تو یہ ہمارے ملک میں جانتا ہوں ایک غیر اعلانیہ سے ماشاءاللہ ہے, لیکن کم از کم جلسے میں کسی نے شرکت کرنی ہے تو ہم پہ چھوڑ دیں. نہیں سر آپ پہ ہی چھوڑتے ہیں, بٹ وہ ذرا کیوریوسٹی تو ہے نا کہ دو لوگ ہمیں کبھی اکٹھے نظر نہیں آتے, تو وہ جیسے فلموں میں وہ ٹوین رول چلے وہ اکٹھے بھی نظر آ جائیں گے, وہ بھی دور ہو جائے گا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ کب مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب اکٹھے نظر آئے تھے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست پہ. سر تو کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمیں اکٹھے نہیں نظر آتے؟ آخری دفعے اے پی سی میں نظر آئے تھے اکٹھے, اس کے بعد کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے؟ جی جو سربراہی اجلاس تھا اس میں بھی مریم صاحبہ تھیں, جو پچھلا بھی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوئی ہے وہاں بھی تھیں. تو جلسے زوم پر جلسے میں جب اگلے جلسے میں آپ کہتی ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ اگر ہے تو ہم پورا کر دیتے ہیں. نہیں سر ہم تو پوچھ کے تھک گئے. رانا ثناء اللہ صاحب آئے جب آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں بالکل پلان ہے, وہ اکٹھے 2-3 جلسوں پہ ہوں گے, سفر بھی اکٹھا کریں گے. وہ نظر ہی نہیں آئے. اب کراچی کے اندر وہ زوم کی میٹنگ پہ آ گئی, نواز شریف صاحب لندن سے پہنچ گئے زوم کے اوپر, بٹ مریم نواز صاحبہ لاہور سے کراچی نہ پہنچ سکی. اب یو وانٹ اس ٹو بلیو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ بلیو کرنا چاہتی ہیں مسئلہ ہے تو آپ کرتی رہے, لیکن آپ ڈیمانڈ رکھ دیں, اس کو ڈیمانڈ کو پورا کر دیں گے. سوال پوچھ رہے اگر آپ کا تجسس ختم ہو جائے گا اس بات سے. سر وائی ڈو یو تھنک ہمارا تجسس ہے بھائی صحافیوں کا؟ یہ ہم پہ, میں نے کہا یہ فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیں نا, کون کس جلسے میں جاتا ہے, اتنا تو ہمیں دیوے دے دیں, اتنا تو ہمیں موقع دے دیں. یو آر میکنگ دیز ڈیسیژنز. نہیں یہ شہباز صاحب کرتے ہیں, پارٹی کے صدر وہ ہیں. اچھا تو وہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈیسائیڈز کہ مریم نواز جی صاحبہ وہ فیصلہ نہیں کرتے آئیں ہیں گی, کون کس جلسے میں جائے گا, کون بولے گا. تو انہوں نے منع کیا مریم نواز صاحبہ کو آنے سے؟ منع نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جلسے پہ یہ بولیں گے. ہمارا جنرلی پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک ہی آدمی بولتا ہے, ایک ہی آدمی شرکت کر سکتا ہے. کل تو سر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں بولے. جی وہ نواز شریف صاحب کا اسپیشلی کل تھا, اس لیے مریم نواز صاحبہ بھی جب بولتی تھی تب بھی نواز شریف صاحب بولتے تھے. تو پھر شہباز صاحب نہیں تھے تو وہ بولتی تھی, اور شہباز میاں صاحب اکثر جلسوں میں وہ بھی تقریر کر لیتے ہیں. تو بیسکلی یا شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ تقریر ان دونوں میں سے. میں اگلے جلسے میں دونوں کو گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں. سر یہ آپ ہم سے کمٹمنٹ عارفہ نور صاحبہ کی بہت ڈیمانڈ ہے تو پورا کر دیں گے. یہ پھر آپ کمٹمنٹ ہم سے کر کے جا رہے ہیں کہ اگلے جلسے میں. جی آپ کی ڈیمانڈ اگر ہے تو بالکل اس کو پورا کرنے کی کوشش. ہماری ڈیمانڈ میں ان تک پہنچ گئی ہوگی آپ کی ٹی وی پروگرام. سر ویسے دس از ناٹ دی اونلی ایشو ان یور پارٹی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی سنا استعفیٰ دے دیا تھا, ناراض ہو گئے, وہ کہہ رہے تھے بیانیوں کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا انہوں نے. نہیں بیانیے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیانیے کا مسئلہ صرف ٹی وی اسٹیشن میں ہوتا ہے. اچھا ہماری پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ناراض تھے, پارٹی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کنٹرول بورڈ کے الیکشن میں, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے وہ پارٹی نے عزت نہیں دی, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بہرحال وہ جلسے سے اتنے اہم جلسے سے پہلے جی بالکل دے دیا تھا انہوں نے. پھر ان سے بات چیت کی, جیسے ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں, گھر میں ناراضگی ہوتی ہے, وہ راضی ان کو کیا, وہ راضی ہو گئے. وہ پارٹی کے کیا شہباز شریف صاحب سے ناراض تھے؟ نہیں کسی سے ناراض نہیں تھے, جو جس طرح معاملے کو ڈیل کیا گیا اس سے وہ خوش نہیں تھے. وہ پارٹی سے انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی, انہوں نے کہا جی میں اس پوزیشن پر نہیں رہ سکتا. اچھا تو بعد میں جب ان کو سارا کلیریفائی ہوا کہ کیا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
جماعتوں میں ہی ہوتا رہتا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سو وہ مطلب کہ اٹ واز اے ویک لانگ ریزگنیشن. نہیں, ریزگنیشن ویک آپ دیتے ہیں, آپ اظہار کرتے ہیں کہ میں اس معاملے سے خوش نہیں ہوں, تو پارٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے اور پارٹی کہتی نہیں ہے آپ بتائیں کیا مسئلہ تاکہ ہم اس کو حل کریں. یہ بات ہوتی ہے. تو اٹس آل اوور, مطلب کہ آپ کی جماعت کے اندر کوئی مسائل نہیں ہے, اٹس آل ون بگ ہیپی فیملی. نہیں, ہر جماعت میں مسائل رہتے ہیں, جہاں پر اشخاص ہوں, جہاں پر الیکٹڈ لوگ ہوں, سارے لیڈر ہیں, تو یقیناً مسائل رہتے ہیں. اچھا سر, بس اب وقت ختم ہو گیا, بتا دیں کوئی تو اندازہ ہوگا کہ آپ مارچ کب کریں گے, یا بالکل ہی ایک اوپن اینڈیڈ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن سے 2 دن پہلے آپ کے یہاں مارچ لے کے آ رہے ہیں اور لانگ مارچ دیکھیں, اب الیکشنز ہو رہے ہیں. 2 دن بھی حکومت کے کم کر دیں تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. کیا 2 دن آپ کم کریں گے؟ آپ یقین کریں 2 گھنٹے بھی کم کر دیں تو بہتر ہوگا. جیسے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو لوگ بہت پریڈکشنز کرتے تھے کہ وہ کب جا رہے ہیں, پھر ایونچولی وہ چلی گئی الیکشن سے پہلے, تو سب نے کہا دیکھیں ان کی پریڈکشن فائنلی تو ٹھیک ہو گئی. زرداری, تو آپ لوگوں کا بھی کہیں لانگ مارچ حکومت کو گھر بھیجنے کا ویسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں, ہم نے کوئی پریڈکشن نہیں کی. پریڈکشن نجومی کرتے ہیں, ہم تو سیاست کرتے ہیں, ہم تو ملک کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. ہم ایک تحریک ہے, ایک بیانیہ ہے, ایک مقصد ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ملک کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. نہیں سر, تو یہ کب پھر لانگ مارچ آپ نے کرنا؟ وہ ہم پہ چھوڑ دیں نا, آپ ہم پہ چھوڑ دیں, وہ ہم جب آپ بتائیں گے جب ہم نے فیصلہ کیا. نہیں بٹ آئی مین لائک یو ہیو نو, ہم نے آج تک ابھی تک کوئی ڈیٹ کا تعین نہیں کیا, وہ ہم پہ چھوڑ دیں. جب وقت ہم محسوس کریں گے کہ اب یہ بات یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے حل جو ہے وہ لانگ مارچ سے ہوگا یا استعفوں سے ہوگا, جو بھی حل ہوا یہ پی ڈی ایم کی قیادت طے کرے گی. ایسا آپ کو لگا کہ موقع آیا ہے کہ نہ استعفیٰ ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا, تو دونوں ہی نہیں ہو سکتے, یہ بھی ہے. دیکھیں, ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نا, بغیر مقصد کی بات نہیں کی جاتی. وہ کہہ رہی ہوں تو مقصد ایک حاصل کرنے کا, ہم حکومت گرانے یا اقتدار میں آنے کی بات نہیں صرف کر رہے, ہم ملک کے مسائل کا حقیقی حل کی بات کر رہے ہیں, اور وہ صرف ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے اور الیکشنوں کو چوری سے بچانے میں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج بریفنگ ملی ہے پارلیمنٹیرینز کو افغانستان کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین بریفنگ دی گئی ہے پارلیمنٹیرینز کو. میڈیا رپورٹس کے مطابق دفاع اور کشمیر کی جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیز ہیں, ان کو افغانستان اور کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. 1 جولائی 2021 کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے تمام سیاسی قیادت کو پارلیمنٹ کے اندر افغانستان اور کشمیر کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی, اور بعد میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اس کے بعد مزید اور بریفنگز بھی ہوں گی. آج کی بھی جو بریفنگ تھی غالباً اسی کا ایک حصہ تھا, اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, سینئر بلوچستان عوامی پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. سینیٹر صاحب, گزشتہ بھی ایک بریفنگ ہوئی تھی, وہاں بھی آبویسلی صرف یہ تھا کہ ہم کہہ سکتے تھے مختلف پارلیمنٹیرینز تھے, پارٹی ہیڈز بھی تھے, تو واز دس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پارٹ آف اے سیریز, اور یہ دوسرا مطلب کہ اسی سیریز کا ایک اور بریفنگ تھی, یا اس کا کوئی مقصد اور تھا؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے, یہ تسلسل اس کا ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ رکھا جائے. ایگزیکٹو کے جو ڈفرینٹ برانچ ہیں, جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, وہ چونکہ ایگزیکٹو کے ساتھ تو ڈے ٹو ڈے ریلیشن ہے, اپنی انپٹس بھی جو سویلین گورنمنٹ ہے لیڈ بائی دا پرائم منسٹر, ان کو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, فن پالیسی کے حوالے سے جو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی انسٹیٹیوشنل انپٹ دیتے ہیں. لیکن ایٹ ٹائمز پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پروسیس میں ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہے, انوالو نہیں ہے. تو تھرو اٹس کمیٹیز, جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, ڈیفنس کمیٹی ہے, کشمیر کمیٹی ہے, جو ڈیفنس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا انٹریکشن ان کمیٹیز کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. تو اٹ واز ایٹ دا ریکویسٹ آف دا ڈیفنس اینڈ کشمیر کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی, کہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے اکراس ویسٹرن بارڈر, خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور ایسٹرن بارڈر پہ, لائن آف کنٹرول پہ, کشمیر کے حوالے سے جنرل کیا پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہے, کس طریقے سے بات چل. دیکھیے, اس وقت تو سر دست
ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے جتنا بھی فوکس ہے وہاں پر موجود ہے، اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ جنریٹ ہو. وہاں پہ شارٹیج آف فوڈ ہو سکتی ہے، وہاں پہ شارٹیج آف میڈیسن ہو سکتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ایک سٹینڈ سٹل پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ خدشات ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان از ہیڈڈ دیٹ وے؟ یہ ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے؟ سب سے بڑھ کے پاکستان پہ یہ اثر ہوگا کہ پاکستان اپنے عام افغان کے ساتھ، اس کے درد کے ساتھ، اس کے مسئلے کے ساتھ، اس کے گوناگون جتنے سیاسی معاشی مسائل ہیں، وہ چاہتا ہے کہ افغانستان لوٹے ایک ریلیٹیولی نارمل فنکشننگ نیشن سٹیٹ کی طرف. سر تو کیا یہ مطلب کہ ہیومینیٹیرین کرائسس پہ بھی بات ہوئی آپ نے؟ مطلب کہ اور بھی بہت ایشوز وقت جو ایک امریکہ کی وہاں صورتحال ہے ایویکویشن کے حوالے سے، پھر ان کی کیا پالیسی پاکستان کی طرف ہوگی، افغانستان کی طرف ہوگی، کابل کے اندر حکومت بن رہی ہے، اس حوالے سے کیا یہ زیادہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں کیا ان پہ بھی گفتگو ہوئی؟ یہ تمام مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ہیومینیٹیرین کرائسس یو این کی ایجنسیز اس پہ گفتگو کر رہی ہیں، ویسٹرن گورنمنٹس اس پہ کر رہی ہیں، پاکستان خود ایک رسپانسبل نیشن سٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. سر اب آپ پھر وہی ہیومینیٹیرین کرائسس پہ آگے، میں نے کہا جو باقی پولیٹیکل سیاسی ایشوز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، کیا ان کے اوپر بھی آپ لوگوں سے کوئی تفصیل شیئر کی گئی؟ دیکھیں میں جو پولیٹیکل یا سیکیورٹی کی سچویشن ہے، ایک تو امیڈیٹلی وہاں پر جو ڈسپنسیشن آئی ہے، جو کنٹرول آیا ہے، جس کو آپ ڈیفیکٹو ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ڈیفیکٹو کنٹرول میں ہے، وہ پوری ٹیریٹری کو مور اور لیس انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. رسپانسز پہ ریجن کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے. ریجن میں چائنا انکلوڈیڈ ہے، رشیا انکلوڈیڈ ہے، ایران انکلوڈیڈ ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ انکلوڈیڈ ہے، کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کہ اس ڈسپنسیشن کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کیا ان کو ریکگنائز کرنا ہے، ریکگنیشن کا پروسیس کیا ہوگا، باقی جو ریسٹ آف دا ویسٹرن پاورز ہوں گی ان کے رسپانسز اس میں کیا ہوں گے، ان سب کے ساتھ گفت و شنید بیک ڈور میں چل رہی. سر یہ بار بار بات ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس ہوگا اس حوالے سے اس ڈسپنسیشن کو دیکھیں گے، کبھی ریجن کی بات کی جاتی ہے which is going to be the priority. مطلب کہ کیا ہم اس موقع کا آپ کے خیال میں انتظار کریں گے جب دنیا کے زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے تو ہم ان کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یا اگر ریجن کے اندر چین یا ایران یا چین اور ایک آدھ اور ملک رشیا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو we have to make this clear. یہ کہہ دینا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو بہت وسیع ایک فریز بن جاتا ہے. یہ فیصلے کا لمحہ یا وقت اس وقت آئے گا جب اس طرح کے دو بلاکس کلیئرلی ایمرج ہو جائیں گے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. نہ یورپین ممالک کی طرف سے وضاحت ہے، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے وضاحت، ہنٹس ہیں لیکن کوئی ایکسپلسٹ پوزیشن کسی بھی ریاست نے، کسی بھی مملکت نے ابھی تک نہیں لی ہے. ریجن کے اندر بھی کسی نے نہیں لی ہے، ریجن سے باہر بھی کسی نے نہیں لی ہے. تو ایسے میں اگر پش کیا جائے پاکستان کو کہ وہ فوری طور پہ کوئی بھی ڈیسیجن لے لے ایدر وے، تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ میچور رسپانس نہیں ہوگا، پروفاؤنڈ رسپانس نہیں ہوگا. ہمیں لوگوں کو سب کو لے کے چلنا ہے، سب کے ساتھ اس میں انگیج ہو کے چلنا ہے، اور جو کورس ہے اس وقت میرے خیال میں وہ بالکل درست ڈائریکشن میں جا رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپروول دی ہے اس پالیسی کی، اور اسی پالیسی کو لے کے فارن آفس لیڈ رول میں ہے، ان کے ساتھ باقی جو جڑے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں. بٹ سر پھر وہ بات کہ یہ تو بہت وسیع ہے دنیا میں، اٹس آن آ بارڈر. آئی مین مے بی امریکہ یا یورپ وہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہو انتظار کرنا یا فیصلہ جو ہے ڈیلے کرنا. کیا پاکستان اتنا ڈیلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر 40 سال کے میس کا فیصلہ کوئی 40 منٹ میں چاہ رہا ہے تو وہ ہونے نہیں جا رہا. So there is no deadline to it. Not at all. دیکھیں 4 decades کی
इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है। सबसे बड़ा ग्रोह जो दुनिया में रेफ्यूजीज़ का है वो अफ़गान्स का है। कोई करोड़ से ज़्यादा लोग इनके पूरे दुनिया में इनकी डायस्पोरा है। 30 से 40 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में हैं, 20 लाख के करीब लोग ईरान में है, लगभग 30 से 50 लाख लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे अक्रॉस अटलांटिक कनाडा अमेरिका में है। कौन सा मुल्क है जिसकी जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा है? लाखों लोग उनके मारे जा चुके हैं, जख्मी हैं, अब इसमें फोर्सफुल टेक ओवर्स हैं। नहीं सर, बट ये चेकर्ड हिस्ट्री है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बट कंसिडरिंग के कुछ ही दिन पहले जो बहुत से लीडर्स थे वो यहाँ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बुलाए गए और इसी मकसद से बुलाए गए कि वी कैन हेल्प विद दैट प्रोसेस ऑफ टॉक्स, उसकी कोई उधर कोई प्रोग्रेस हुई क्या? वो दोबारा आएंगे क्या? पाकिस्तान से कोई उनसे दोबारा बात करने जगह, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा 40 साल की तारीख है, वो एक विजिट पाकिस्तान या एक मीटिंग से तो मसला हल नहीं होगा। जो नॉन तालिबान कैडर है अफगानिस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पे फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के लोग, या जो ताजिक रहनुमा हैं, या जो पंजशेर के खुसूसी तौर पर लोग हैं, वहाँ से बड़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रही हैं। पाकिस्तान की इंगेजमेंट बड़ी पॉजिटिव है। हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, अफगान तालिबान के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए, हमें वो एज ए जो हमारा फैसिलिटेटर रोल है, उस रोल ऑफ फैसिलिटेशन को पॉजिटिव सिग्नल्स के तौर पे हम उसको ले रहे हैं। वो तस्लीम कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लैक होल के तौर पे हिंदुस्तान ने 2 दिहाइयों में अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू अफगान नेशन एंड अफगान लैंड। अफगानिस्तान की सरजमीन इसलिए नहीं थी कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती। क्या अफगान तालिबान इन सबको अपनी हुकूमत में इंक्लूड करने को तैयार हुए? Have we made any progress? 10 seconds, sir. Yes or no? We don't have any shortcut answers, but they are engaged positively in negotiation with each other. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, और काबुल के हवाले से इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। एक तरफ तो हुकूमत साजी का चैलेंज है, और दूसरी तरफ दाइश की मौजूदगी, उसकी वजह से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और अमेरिका का रिएक्शन। गुज़िश्ता हफ्ते काबुल एयरपोर्ट और एक होटल के करीब 2 धमाके हुए, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हुए, उनके अंदर अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार में दाइश की एक मुकामी क़यादत और जो काबुल का एयरपोर्ट के वाक़े का मास्टरमाइंड है, उसको ड्रोन हमले में मारने का दावा किया है। 2 रोज़ कबल भी काबुल के अंदर एक गाड़ी को इसी बुनियाद पर ड्रोन्स से निशाना बनाया गया। मगर अफगान जो मीडिया है उसकी तरफ से ये दावा सामने आया है कि दरअसल 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 5 बच्चों समेत 10 अफराद की हलाकत की भी खबर सामने आई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली मुस्तफा, कॉरेस्पॉन्डेंट है TRT वर्ल्ड, और ये काबुल में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अली मुस्तफा साहब। जी सर, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं इस सारे मामले के हवाले से, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसके अंदर जो सिविलियन कैजुअल्टीज का खास तौर पे जिक्र आया है सामने? देखें जी, उसकी तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो फॉरेन फोर्सेस हैं, अमरीकी अफवाज हैं, वो अफगानिस्तान एटलीस्ट फॉर नाउ हमेशा के लिए छोड़ देंगे। 20 साल की ऑक्यूपेशन जो उनकी थी यहाँ पे, वो ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ जिस पर आपने जिक्र किया, तालिबान अब कंट्रोल में आ चुके हैं, हुकूमत मौजूद नहीं है, और इसी वजह से गैप्स पाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिसिंग के अंदर। और तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्राउड कंट्रोल के अंदर, पुलिसिंग की मैंने बात की, ट्रैफिक को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों में इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस सूरत हाल में where the Taliban has no experience in administrative management,
اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے جو یہاں پہ پراکسیز تھے وہ غائب ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے. there's a vacuum جس کو اب داعش خراسان جیسے گروپس جو سپلٹر آف ہوئے پاکستانی طالبان کی طرف سے، شاہد اللہ شاہد کا نام آپ کو یاد ہوگا، حافظ سعید کا نام آپ کو یاد ہوگا، اب وہ میوٹیٹ کر چکے ہیں وہ گروپس، اور وہ جگہ ایک طریقے سے لے رہے ہیں جو طالبان کے پاس تھی جب وہ امریکہ اور اس کے پراکسیز کے ساتھ یہاں پہ جنگ کر رہا تھا. جی علی صاحب، تو کیا یہ اب جو جس طرح آپ اس سچویشن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر جب تک افغان طالبان کا تجربہ نہیں ہوتا یا وہ سنبھال نہیں پاتے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کے اندر داعش جیسی جو تنظیمیں ہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی؟ یہ ممکن ضرور ہے، لیکن جہاں پہ داعش جیسی تنظیمیں مضبوط ہونے کا اندیشہ ہے، وہاں پہ ہم طالبان کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ 20 سال کی انہوں نے جنگ تو لڑی، اور ہاں ان کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جنگ سے ان کی زیادہ وابستگی ہے، لیکن ان کی ایک سینئر لیڈرشپ بھی اب سامنے آئی ہے. دوحہ پروسیس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں سہیل شاہین جیسے لوگ شامل ہیں اور بہت لوگ شامل تھے. تو سر یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے، ان کے اوپر وہ کس طرح ان کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ کابل جیسے شہر کے اندر؟ ایک کشمکش جیسی سچویشن ہے اسپیشلی طالبان کے لیے، کیونکہ ایک طرف تو طالبان نے 20 سال امریکی ڈرونز کے ہاتھوں اپنے سینئر لیڈر فیملیز کو گوایا، لیکن دوسری طرف اب امریکہ طالبان کے مخالف داعش خراسان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو ایک بڑا ڈائلیما کریٹ ہوتا ہے طالبان کے لیے کہ وہ آن دا فیس آف اٹ یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ فورن فورسز افغانستان کی سرحد کے اندر ڈرون حملے کریں، اگر وہ ان کے مخالفین کے خلاف کیوں نہ ہوں. لیکن دوسری طرف پیچھے ان کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا کہ اگر امریکہ ان کے مخالفین کو نکال سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے تو شاید یہ آگے جا کے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. لیکن ڈرونز کے اوپر سب کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ افغانستان میں نہیں ہونے چاہیے. امریکہ کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے یہ ڈرون حملے بھی ختم ہونے چاہیے. اور سر کیا افغان طالبان کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ ایک جو سویلین پاپولیشن ہے جو پہلے ہی کافی گھبرائی ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، ڈرون حملے اگر بڑھے تو وہ غصہ جو ہے ان کا وہ افغان طالبان کی طرف بھی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ شاید ممکن ہو، لیکن ابھی فرسٹ پرائیورٹی افغان طالبان کی ڈرون حملوں پہ نہیں ہے. سب سے پہلی پرائیورٹی افغان طالبان کی ہے سیکیورٹی سچویشن کے اوپر اور جو اکنامک سچویشن ہے اس ملک کے اندر اس کے اوپر، کیونکہ جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے. یہاں پہ ورلڈ بینک نے ڈیولپمنٹل فنڈز کو فریز کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں، امریکہ نے جو ان کے نیو یارک ریزروز کے اندر افغانستان کے $7 بلین سے ان کو بھی فریز کر دیا ہے. پیسے اندر نہیں آ رہے، بینکس کے اندر پیسے ختم ہو چکے ہیں. جن بینکس میں نہیں ختم ہوئے ان کے اندر ایک مانیٹری لمٹ لگا دی گئی ہے اپ ٹو $200 ایوری 24 آورز. اس کا نقصان یہ ہے کہ بزنسز پیسے نہیں لے سکتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار کرنے کے لیے گنجائش نہیں رہی لوگوں کے پاس. اس کا یہ لمٹس لگانا. بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو سیم ٹائم.